اور اطاعت گزاروں کی طرح ہر وقت لبیک لبیک کہتے ہوئے اس کے حضور کھڑے رہیں، گویا کہ یہ بندے یہ کہہ رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم مجاہدات کرنے، تیرے احکام کے بجا لانے اور تیری خوشنودی چاہنے میں کوئی کوتاہی نہیں کر رہے، لیکن تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، اور عجب اور ریا میں مبتلا ہونے سے تیری پناہ مانگتے ہیں، اور ہم تجھ سے ایسی توفیق طلب کرتے ہیں جو ہدایت اور تیری خوشنودی کی طرف لے جانے والی ہو، اور ہم تیری اطاعت اور تیری عبادت پر ثابت قدم ہیں، بس تو ہمیں اپنے اطاعت گزار بندوں میں لکھ لے۔ بس یہ سوچ اور دعا جب ہوگی کہ اطاعت اور عبادت پر ثابت قدم ہیں اور رہنا ہے، تو پھر احکامات کی بجاوری اور عبادتوں کے معیار حاصل کرنے کی کوشش بھی ہوگی۔ ایک نماز کے بعد اگلی نماز کی ادائیگی کی فکر بھی ہوگی، جیسا کہ حدیث میں آیا ایک مومن ایک نماز کے بعد اگلی نماز کی فکر کرتا ہے، اور ایک جمعے کے بعد اگلے جمعے کی فکر کرتا ہے، ایک رمضان کے بعد اگلے رمضان کی فکر کرتا ہے، تاکہ عبادتوں کا حق ادا کر سکے۔ پھر اعلیٰ اخلاق کے حصول کی کوشش بھی ہوگی، اور یہی عبودیت کی معراج حاصل کرنے کی کوشش ہے۔ اور پھر اس بات کی وضاحت فرماتے ہوئے کہ یہ دعا اپنی نسلوں اور اپنے خاندان اور اپنی جماعت کے لیے بھی ہے، تاکہ سب کے سب دھارے ایک ہی طرف بہہ رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو جذب کرنے والے ہوں، اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اور یہاں ایک اور اشارہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ بندہ کہتا ہے کہ اے میرے رب، ہم نے تجھے معبودیت کے ساتھ مخصوص کر رکھا ہے، اور تیرے سوا جو کچھ بھی ہے اس پر تجھے ترجیح دی ہے، بس ہم تیری ذات کے سوا اور کسی چیز کی عبادت نہیں کرتے، اور ہم تجھے واحد و یگانہ ماننے والوں میں سے ہیں۔ اس آیت میں خدائے عز و جل نے متکلم مال غیر کا صیغہ اس امر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اختیار فرمایا ہے کہ ہم کہہ کے دوسرے کو بھی شامل جو کیا ہے اپنے ساتھ، تو اس لیے شامل فرمایا ہے کہ یہ دعا تمام بھائیوں کے لیے ہے، نہ صرف دعا کرنے والے کی اپنی ذات کے لیے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو باہمی مصالحت، اتحاد اور دوستی کی ترغیب دی ہے، اور یہ کہ دعا کرنے والا اپنے آپ کو اپنے بھائی کی خیر خواہی کے لیے اسی طرح مشقت میں ڈالے جیسا کہ وہ اپنی ذات کی خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے۔ اب ایاک نعبد و ایاک نستعین جب دعا پڑھ رہا ہو انسان، دوسرے کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی، یہ احساس ہوگا کہ اگر میں نے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا حق ادا کرنا ہے، میں یہ دعا مانگ رہا ہوں اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے یا اپنی روحانی ترقی کے لیے، تو ساتھ ہی میں اپنے بھائی کے لیے بھی وہی سوچ رکھوں۔ تو یہ سوچ جب ہوگی تو ایک حسین معاشرہ پیدا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ یہ سوچ ہو کہ اپنے بھائی کی خیر خواہی کے لیے اسی طرح مشقت میں ڈالے جیسا کہ وہ اپنی ذات کی خیر خواہی کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے۔ کسی کے پھر حقوق غصب کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صحیح سوچ ہو۔ فرمایا کہ اور اس کی یعنی اپنے بھائی کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایسا ہی اہتمام کرے اور بے چین ہو جیسے اپنے لیے بے چین اور مضطرب ہوتا ہے، اور وہ اپنے اور اپنے بھائی کے درمیان کوئی فرق نہ رکھے، اور پورے دل سے اس کا خیر خواہ بن جائے۔ گویا اللہ تعالیٰ تاکیدی حکم دیتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، بھائیوں اور محبوں کے ایک دوسرے کو تحائف دینے کی طرح دعا کا تحفہ دیا کرو۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں جب جمع کیا گیا ہے، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو سے مدد مانگتے ہیں، تو یہ دعا کا تحفہ ہے اپنے بھائیوں کے لیے۔ فرمایا دعا کا تحفہ دیا کرو اور انہیں شامل کرنے کے لیے اپنی دعاؤں کا دائرہ وسیع کرو،
اور اپنی نیتوں میں وسعت پیدا کرو، اپنے نیک ارادوں میں اپنے بھائیوں کے لیے بھی گنجائش پیدا کرو، اور باہم محبت کرنے میں بھائیوں، باپوں اور بیٹوں کی طرح بن جاؤ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اس دعا میں تدبیر اور دعا کو جمع کر دیا، کیونکہ مومن تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیتے ہیں، کیونکہ بغیر تدبیر کے دعا کوئی چیز نہیں، اور بغیر دعا کے تدبیر کوئی چیز نہیں۔ فرمایا تدبیر اور دعا دونوں کو باہم ملا دینا اسلام ہے۔ اسی واسطے میں نے کہا ہے کہ گناہ اور غفلت سے بچنے کے لیے اس قدر تدبیر کرے جو تدبیر کا حق ہے، اور اس قدر دعا کرے جو دعا کا حق ہے۔ اسی واسطے قرآن شریف کی پہلی ہی صورت میں ان دونوں باتوں کو مد نظر رکھ کر فرمایا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک نعبد اسی اصل تدبیر کو بتاتا ہے، اور مقدم اسی کو کیا ہے کہ پہلے انسان رعایت اسباب اور تدبیر کا حق ادا کرے، مگر اس کے ساتھ ہی دعا کے پہلو کو نہ چھوڑ دے، بلکہ تدبیر کے ساتھ ہی اس کو مد نظر رکھے۔ مومن جب ایاک نعبد کہتا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو مان اس کے دل میں گزرتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں جب تک اس کا فضل اور کرم نہ ہو۔ اس لیے وہ مان کہتا ہے ایاک نستعین، کہ مدد بھی تجھ سے چاہتے ہیں۔ یہ ایک نازک مسئلہ ہے جس کو بجوز اسلام کے اور کسی مذہب نے نہیں سمجھا۔ فرمایا کہ مومن تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیتا ہے، پوری تدبیر کرتا ہے اور پھر معاملہ خدا پر چھوڑ کر دعا کرتا ہے، اور یہی تعلیم قرآن شریف کی پہلی ہی صورت میں دی گئی ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جو شخص اپنے قوا سے کام نہیں لیتا، وہ نہ صرف اپنے قوا کو ضائع کرتا اور ان کی بے حرمتی کرتا ہے، بلکہ وہ گناہ کرتا ہے۔ پوری تدبیر اگر نہیں کرتے اور صرف اس بات پہ راضی ہو کہ میں دعا کر رہا ہوں اور دعا سے مسئلے حل ہو جائیں گے، تو فرمایا کہ یہ بھی گناہ ہے۔ فرمایا کہ انسان میں نیکی کا خیال ضرور ہے، بس اسی خیال کے واسطے اس کو امداد الہی کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے 5 وقتہ نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کا حکم دیا، اس میں ایاک نعبد فرمایا، اور پھر ایاک نستعین، یعنی عبادت بھی تیری ہی کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ سے ہی چاہتے ہیں۔ اس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے، یعنی ہر نیک کام میں قوا، تدابیر، جد و جہد سے کام لیں۔ یہ اشارہ ہے نعبدو کی طرف، کیونکہ جو شخص نیری دعا کرتا اور جد و جہد نہیں کرتا وہ بہریاب نہیں ہوتا۔ جیسے کسان بیج بو کر اگر جد و جہد نہ کرے تو پھل کا امیدوار کیسے بن سکتا ہے؟ اور یہ سنت اللہ ہے، اگر بیج بو کر صرف دعا کرتے ہیں تو ضرور محروم رہیں گے۔ اب ذمہ دار جانتے ہیں کہ بیج بونے کے بعد کھاد دینی بھی ضروری ہے، پانی دینا بھی ضروری ہے، جڑی بوٹیاں نکالنا بھی ضروری ہے، جنگلی جانوروں سے حفاظت بھی ضروری ہے۔ بس یہ قانون قدرت ہر جگہ پر لاگو ہے، اور یہاں بھی ہے۔ ہم نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس خوبصورتی سے اسلام نے بیان فرمایا ہے، کسی اور مذہب نے بیان نہیں فرمایا۔ پھر آپ اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ اس دعا کو مستقل مزاجی سے کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ پتہ نہیں کب دعا قبول ہو جائے۔ دعا کی قبولیت کی بھی ایک گھڑی ہے، اللہ تعالیٰ کو کب کوئی ادا پسند آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جو لوگ اپنے رب کے آگے انکسار سے دعا کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی عاجزی منظور ہو جائے، تو ان کا اللہ خود مددگار ہو جاتا ہے۔ تو اس بندے کا کام ہے عاجزی اور انکسار سے دعا کرتے چلے جانا، اس سے مدد مانگتے چلے جانا۔ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ استعانت کے متعلق یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اصل استمداد کا حق اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے، اور اس پر قرآن کریم نے زور دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بس یہ نقطہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مستقل مزاجی
اور تکرار کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے حضور کھڑے ہو کر مانگی جائے، اس سے مستقل مانگتے چلے جائیں۔ ایک واقعہ ہے، صحابی کے نام تھا حضرت مسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، نام یاد نہیں رہا مجھے، لیکن بہرحال لکھنے والے لکھتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ 20-25 منٹ سے وہ کھڑے ہیں، نماز میں نفل پڑھ رہے تھے مسجد اقصی قادیان میں، نیت باندھی ہوئی ہے، ہاتھ باندھے ہوئے ہیں۔ تو مجھے شوق پیدا ہوا